ایک عمارت سے دی گئی کہ جس طرح ہر عمارت جو کہ اینٹوں سے بنتی ہے اور ہر اینٹ دوسرے کو مضبوطی سے پکڑی ہوتی ہے، ہر عمارت کی بنیاد اور اس کی مضبوطی ان اینٹوں کا یا ان پتھروں کا ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے کہ اگر کہیں پہ کمزوری ہے تو باقی جو ہے اینٹیں یا باقی پتھر اس کمزوری کو دور کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم و تعاطفہم، کہ مومن آپس میں محبت اور الفت اور پیار کے اعتبار سے کمثل الجسد الواحد، ایک جسم کی طرح ہے۔ اینٹوں کی مثال جو ہے وہ تو بے جان ہوتی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے دوسری مثال ایک جاندار جسم کی دے دی، جس کے اندر حس ہے، جو تکلیف محسوس کر سکتا ہے، جو درد محسوس کرتا ہے، جس کو راحت اور خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ کمثل الجسد الواحد، ایک جسم کی طرح، اذ اشتکا منہ عضو، اگر اس کے جسم کا کوئی حصہ بیمار ہوتا ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو سارا جسم رات کو جاگ کے اور بخار کی کیفیت میں جا کے اس پوری تکلیف کا پورا ساتھ دیتا ہے۔ تو یہ امت مسلمہ کی مثال ہے۔ تو اس کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کے اندر یہ محبت، یہ پیار اور یہ جو ہے الفت، اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور اگر نہیں ہے تو اس کو پیدا کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کچھ حقوق ایک دوسرے مسلمان پر اس کا ذکر فرمایا ہے کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ حقوق ہے۔ روایات میں 6 حقوق کا آتا ہے، کچھ میں رد و بدل کے ساتھ اگر وہ دیکھیں تو تقریباً یہ 7-8 کے اس سے بھی کچھ زیادہ بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اس کی شرح آج یہ ہمارا موضوع ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 6 خصال واجبۃ للمسلم علی المسلم، کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے واجب ہیں۔ من ترک شیئا منہن فقد ترک حقا واجبا، جس نے ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑا تو اس نے ایک حق جو اس پر واجب تھا اس کو ترک کیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل ذکر فرمائی جو مختلف ترتیبوں کے ساتھ مختلف روایات میں آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یجیبہ اذا دعاہ، کہ پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ اس کو بلائے کسی دعوت کی طرف تو وہ اس کی دعوت کو قبول کرے، اور دوسرا وَإِذَا لَقِيَهُ أَن يُسَلِّمَ عَلَيْهِ، دوسرا حق یہ ہے کہ جب ملاقات ہو تو مسلمان دوسرے کو سلام کہے۔ تیسرا یہ وَإِذَا عَطَسَ أَن يُشَمِّتَهُ، جب کسی کو چھینک آئے تو اسے چھینک کا جواب دے۔ چوتھا وَإِذَا مَرِضَ عَلَيْهِ أَن يَعُودَ، جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو دوسروں پر ضروری ہے کہ وہ اس کی عیادت کرے۔ اور چھٹا اور وَيَتَّبِعْ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھے۔ اور چھٹا یہ ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَهُ أَن يَنصَحَ لَهُ، چھٹا حق یہ ہے کہ جب وہ اس سے کوئی مشورہ مانگے، کوئی خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، کہ اس کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ان چیزوں کی تھوڑی تھوڑی تفصیل ہم آج انشاءاللہ العزیز ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو اس میں ہے وہ ہے کہ یسلم علیہ اذا لقی، اس طرح ہم اس کی ترتیب رکھیں گے، جب وہ اس سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کہے۔ یہ سلام ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے رکھا، جس سے یہود کو سخت حسد تھا اور بغض تھا کہ ان کو یہ مل گیا ہے اور یہ اتنی عظیم چیز جو ہے یہ ان کے پاس ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو ملے وہ اس کو السلام علیکم کہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور یہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا کہ 10،
دوسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے فرمایا 20۔ تیسرا بندہ آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور فرمایا 30۔ تو جو شخص اتنے الفاظ کہتا ہے 10 20 30 نیکیاں، یہ ہم روزانہ کتنے لوگوں کو ملتے ہیں اور ان کے ساتھ مختلف الفاظ کا تبادلہ کرتے ہیں۔ اگر ان سب کو چھوڑ کے ترک کر کے ہم سلام کہیں، جو کہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم سلام کہیں، لازمی ہے کہ ہم سلام کہیں، یہ حق کے واجب ہے، تو اس سے 10 20 30 نیکیاں ہم آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ مفت کی نیکیاں ہیں۔ اور یہ نیکی ہی نہیں، انشاءاللہ کسی جمعہ میں ہم صرف سلام کے موضوع پر الگ سے جمعہ پڑھائیں گے، اور اس کا سلام کا معنی اور مفہوم ذکر کریں گے کہ یہ اس کا معنی اور مفہوم کتنا عظیم الشان ہے، اور یہ کتنی اعلیٰ قسم کی دعا ہے السلام علیکم، کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو تندرست رکھے، اللہ آپ کو صحت دے۔ اور یہ دیکھیں کہ ان لفظوں کی اہمیت ہے کہ جس وقت جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العزت اہل جنت کو سلام کہیں گے، اللہ رب العزت جنتیوں کو سلام کہیں گے، قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ۔ اور دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرشتے ان مسلمانوں کو ملیں گے تو ان کو کیا کہیں گے؟ ان سلام علیکم، کہ تم پر سلام ہو، بما طبتم، بڑے ہی تم اچھے مقام پہ آئے ہو، سلام ہو تم پر جو تم نے صبر کیا۔ اور جب مومن ایک دوسرے کو ملیں گے تو ایک دوسرے کو بھی سلام کا ہی تحفہ دیں گے۔ یہ تینوں قرآن کی آیات میں کا ترجمہ ہے کہ یہ اتنی عظیم الشان جو ہے یہ تحفہ ہے جس کو ہم بغیر کسی سبب کے جو ہے وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایسا، اس کو اللہ نے تحیہ مبارکہ طیبہ کہا ہے کہ فَإِذَا دَخَلْتُمُ الْبُيُوتَ، کہ جب تم گھروں میں داخل ہو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، تو گھر میں داخل ہوئے سلام کہو، یہ ایسا تحفہ ہے جو بڑا ہی برکت والا ہے، بڑا ہی پاکیزہ تحفہ ہے۔ اس لیے سلام مسلمان کو کہنا اور اس کے سلام کا جواب دینا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر واجب ہے اور اس کا حق ہے۔ دوسرا حق جو مسلمان کا ہے وہ ہے اس کی دعوت کو قبول کرنا، وہ ہے وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، کہ جب وہ بلائے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اور کوئی بھی یہ دعوت کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کس قسم کی دعوت ہو، بلکہ کوئی بھی دعوت ہو، وہ کہتا ہے جی آپ ہمارے گھر میں کھانا کھائیں، ہم آپ کے کھانے کی دعوت ہے، آپ تشریف لے آئیں، تو آپ چلے جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا حتیٰ کہ اگر وہ اس نے کھانا نہ بھی کھانا ہو، وہ چلے جائیں تو جا کے وہاں اس کو دعا دے دیں، اس کے لیے برکت کی دعا کر دیں، نہیں بھی کھانا کھانا تو نہ کھائیں۔ اور اگر کیوں نہیں کھانا کھانا، بعض دفعہ کھانا کھایا ہوتا ہے، بعض دفعہ اس نے پرہیزی کھانا کھانا ہوتا ہے اور طبیعت نہیں چاہ رہی ہوتی، بعض دفعہ چیز ایسی پکی ہے وہ پسند نہیں کرتا، اور بعض دفعہ اس نے روزہ رکھا ہوتا ہے، بعض دفعہ روزہ رکھا ہوتا ہے، اور اگر روزہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تو وہ روزہ افطار بھی کر دے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ویسے بھی نفلی روزہ کوئی افطار کر لے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو کسی صحابی نے دعوت دی، آپ سب کو لے کے چلے گئے، تو وہاں پہ کھانے کا وقت ہوا، کھانا کھانے لگے تو ایک بھائی پیچھے بیٹھا ہوا، ایک صحابی، آپ نے فرمایا تم کیوں نہیں آ رہے؟ تو کہنے لگے جی میرا روزہ ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے بھائی نے اتنا تکلف کیا ہے تو یہ نفلی روزہ افطار کر لو، اس کے بدلے میں روزہ رکھنا چاہو تو رکھو، نہ رکھنا چاہو تو کوئی حرج نہیں، آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھانا، تو اس بھائی کی دعوت کو قبول کرو۔ تو یہ دعوت کو قبول کرنا، دعوت دینا ضروری نہیں ہے، دعوت کو قبول کرنا ضروری ہے۔ تو ہم یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے کہتے رہیں بھی آپ نے بھی ہماری دعوت نہیں کی، آپ کو پتہ نہیں مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، تو یہ دعوت دینا ضروری نہیں ہے، دعوت کو قبول کرنا ضروری ہے۔ تو یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے دعوتیں طلب کرتے پھر ابھی میں آپ کا ایک حق ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے دعوت دیں تاکہ میں آپ کا حق ادا کر دوں، یہ آپ لوگوں کو حق ادا کرنے کا موقع دیں اور لوگوں کو دعوتیں دیں۔ اور یہ دعوت کوئی بھی ہو، ایک ہوتی ہے شادی بیاہ کی ولیمے کی دعوت، وہ تو قبول کرنا ضروری ہے، ولیمے کی دعوت قبول کرنا لازمی کرنی چاہیے۔ نبی جیسا کہ آپ نے فرمایا اذا دعی احدکم اذا دعا احدکم اخاہ فلیجب عرسا کان او نحوا، وہ شادی کی ہو
یعنی عرس ہو، یہ ہمارے والا عرس نہیں ہے ڈولوں والا عرس، یہ عرس سے مراد یہاں پہ شادی ہے، تو عرس ہو وہ شادی ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور دعوت ہو، وہ دعوت اچھی ہو بعض لوگ ہیں ان کو دعوت دی ہو، پوچھتے سب سے پہلے سوال ہوتا ہے اچھا دس پکا کیے ہیں تاکہ اس کے مطابق وہ دعوت کو قبول کریں یا نہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی شخص بکرے کی ایک کھری، ایک تو ہوتا ہے نا پورا پائے کا اگلا حصہ کھری جو ہوتی ہے وہ بھی پکا کے مجھے دعوت دے تو میں اس کی دعوت بھی قبول کروں گا، میں اس کی دعوت پہ بھی جاؤں گا۔ لیکن یہاں پہ ہمارا ایک المیہ ہے، وہ المیہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، ہم دعوت دینے میں منافقت کا اظہار کرتے ہیں، ہم دعوت دینے میں بھی منافقت دکھاتے ہیں۔ مثلا کیا کہ کھانا رکھا کھا رہے ہیں، جو بھی آئے گا نا اس کو ہم کہتے ہیں صلح مارنا، اس کو دعوت دینا نہیں کیا کہتے ہیں جی صلح مارنا، کہ اس کو جی صلح ماری، تو جو شخص اس صلح کو قبول کر لے وہ بلیک لسٹ میں آ جاتا ہے، اس شخص کو صلح نہیں مارنی یہ تو سچ مچ بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ہمارا یہ رویہ ہے، یعنی اتنی منافقت ہے ہمارے اندر کہ ہم کسی کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ذرہ بھر بھی خلوص نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر کوئی وہ دعوت قبول کر لے تو وہ ہماری بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے کہ اس کو دعوت نہیں دینی، یہ تو اس کو صلح نہیں مارنی، یہ تو سچ مچ بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی برا رویہ ہے ہمارا، اور یہ ایک منافقت والا ہمارا رویہ ہے کہ ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں اور ہمارا دل یہ ہے، ہماری نیت یہ ہے کہ یہ اس دعوت میں بیٹھے نہ۔ تو یہ چیز جو ہے دعوت کو قبول کرنا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اور خاص طور پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے سارا سال ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں، کسی کی شادی بیاہ آئی تو جناب پروس کے بہ جاندے نہ جی نہ فلان نے وقت کیوں ہے صرف ادو تو مینوں کی کیا، یعنی شادی بیاہ یعنی کسی کی خوشی میں شرکت کرنے کے بجائے، کسی کی خوشی میں خوش ہونے کے بجائے ہم کسی کی خوشی میں جو ہے وہ فساد ڈالنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ یعنی کسی کی خوشی ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ ناراض ہونا، اور اس وقت جو ہے وہ لوگوں کو پریشان کرنا۔ کتنے لوگ ہیں کہ ان کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ پورے خاندان میں جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے تو لوگ ان کو منانے کے لیے ان کے گھر میں ضرور جاتے ہیں، وہ ہر ایک سے ناراض ہوتے ہیں، ہر ایک سے غصے ہی رہتے، ہر ایک سے ناراض رہتے ہیں، اور خاص طور پر کسی کی خوشی کا موقع ہو، ولیمہ ہو، شادی ہو، تو اس وقت سارے جناب ان کو منانے کے لیے گئے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت ناراض ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تیسرا حق جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے وہ یہ ہے کہ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، جب وہ بیمار ہو جائے تو وہ اس کی عیادت کرے، اس کی عیادت کرے۔ تو عیادت کے جو حقوق ہیں اور جو اس کے آداب ہیں ان کو خیال رکھتے ہوئے عیادت کرنی چاہیے، اور عیادت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی مرض الموت میں مبتلا ہو پھر ہی عیادت کرنی ہے، کسی کو معمولی سا ہی مرض ہو۔ صحابہ کرام اس طرح ان کا طریقہ کار، اگر کسی کے سر میں معمولی سی سر درد بھی ہوتی تھی نا تو وہ اس کی بھی عیادت کرتے تھے، اور اب تو عیادت کرنا نہایت آسان ہوا ہے، ایک فون کال ملائیں اور اس کی عیادت کر لیں۔ اگر آپ اس کو تکلیف نہیں دینا چاہتے یا خود جا نہیں سکتے تو ایک کال پہ آپ عیادت کر سکتے ہیں، فون پہ پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں، پیغام دے سکتے ہیں۔ تو یہ عیادت کرنا، جب بیمار آدمی ہوتا ہے اس کو محبت کی اور پیار کی اور الفت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ یہ کہ جس طرح ہماری عیادتوں کا طریقہ ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو ان کے بجٹ کا ہی بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ بیمار کے گھر میں جا کے اچھے کھانے کھانے اور دعوتیں اڑانا، حتیٰ کہ ہماری فوتگیاں بھی یہی ہوتی ہیں، کوئی مر جائے وہاں بھی 3 دن ولیمہ چلتا ہے، اور ارد گرد کے رہنے والے 3 دن کھانا ہی نہیں پکاتے کہ جناب وہاں پہ ہی کھانا کھائیں گے، اور کئی میں نے یہاں دیکھے وہ گھر جو فلاں بندہ گھر ہے اس کے لیے دے دے، وہ وہاں سے کھانا گھر بھی لے کے جاتے ہیں۔ ایسے ہمارے رویے ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کو کھانا کھلاؤ، لیکن یہاں جس کی فوتگی ہوتی وہ وہاں کہہ رہا ہوتا ہے، قبرستان میں اب تو اعلان شروع ہو جاتے ہیں سارے کھانا کھا کے جانا، سارے مہمان کھانا کھا کے۔ یہ طریقہ شریعت کے خلاف ہے، یہ مطلب یہ ولیمہ نہیں ہے، یہ غم ہے۔ غم میں اور خوشی میں فرق ہونا چاہیے۔ ان کی جن کو غم آیا ہے ان کی
جو ہے وہ عیادت اور ان کی جو ان کے کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہاں ہے کہ جو بیمار ہو اس کی عیادت کی جائے، اور یہ بیمار کی عیادت کرنا یہ صرف وہاں طبی مشورے دینے کے لیے نہیں جانا۔ اور جیسے ہماری عادت ہے کہ ہم کوئی کہیں جائیں گے نا، اس سے پوچھیں گے کیا مسئلہ ہے، اور اس کو کوئی نہ کوئی نسخہ، کوئی علاج ضرور بتا کے آئیں گے کہ یہ جناب یہ کر لو، یہ مل لو، یہ کھا لو، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ طبیب کا کام ہے۔ آپ کا کام ہے وہاں جائیں اور اس کے لیے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی بیمار کے پاس جاتا ہے اور اس بیمار کی اگر موت نہیں نہ آئی تو اس کو اس دعا کے ساتھ اللہ شفا نصیب فرما دیتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، آپ نے فرمایا 7 دفعہ وہاں پہ یہ دعا کرو۔ تو عیادت کرنے کا سنت طریقہ اور بہترین طریقہ جس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور اس بھائی کا بھی فائدہ ہے، وہ ہے کہ وہاں جائیں اور 7 دفعہ یہ دعا کریں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم عرش کا مالک ہے کہ اللہ تمہیں شفا نصیب فرما دے۔ اور یہ جا کے وہاں دعا کرنا، سنت طریقے سے عیادت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے لیے آواز لگاتا ہے، ان طبت و طاب ممشاک، تو بھی بڑا پاکیزہ، تیرا چلنا بھی بڑا پاکیزہ ہے، وتبوأت من الجنت منزلہ، تو نے جنت میں اگلی منزل میں قدم رکھ لیا ہے، تو نے جنت میں اگلی منزل میں قدم رکھ لیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا دوسری حدیث، آپ حیران رہ جائے سن کے، اور اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا مقام اور اتنا عظیم الشان اس کا ثواب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من امرئ مسلم یعود مسلما، کوئی بھی شخص کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے الا بتعث 70,000 ملک، تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں۔ ان فرشتوں کا کیا کام ہے کہ صبح اس شخص نے عیادت کی تھی، لو میرے فرشتوں شام تک اس بندے کے لیے 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتوں شام تک اس بندے کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہو۔ اور اگر شام کو اس نے عیادت کی ہے تو ساری رات وہ 70,000 فرشتے اللہ کے حکم سے اس پر رحمت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اور بھیجنے والا کون؟ اور رحمت جس کے ہاتھ میں ہے، جو سراپا رحمت ہے، وہ خود فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں مجھ سے دعا کرو میں اس کو عطا کروں، مجھ سے دعا کرو میں اس کو عطا کروں۔ 70,000 فرشتے، ایک معمولی سی عیادت کرنے میں 70,000 فرشتے جو ہے وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیتے ہیں۔ اور اگلا حق یہ ہے کہ وَيَتَّبِعْ جَنَازَةَ إِذَا مَاتَ، کوئی بیمار ہو جائے، اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو اس کے حقوق ختم نہیں ہوتے، اس کے حقوق ختم نہیں ہوتے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے اچھے کفن دفن کا انتظام کرو، اور جو شخص اس کے کفن دفن کا انتظام کرتا ہے اس کے لیے جو اجر ہے سو ہے۔ جو شخص اس کے جنازے میں ہی شرکت کر لیتا ہے، جنازے میں ساتھ چلتا ہے، تو یہ ساتھ چلنا بڑی اہم بات ہے۔ ہمارے ہاں اب ساتھ چلنے کا رواج ہی نہیں ہے۔ جو بیمار نہیں ہے، جس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جنازے کے ساتھ چلے۔ یہ جنازے والے کی تکریم ہے، ایک مسلمان کا حق ہے، اور اس کے لیے یہ عزت کا مقام ہے کہ اس کے ساتھ اتنے لوگ جو ہیں اس کو اگلی منزل تک پہنچانے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو شخص جنازے میں ساتھ چلتا ہے اور پھر جنازہ پڑھتا ہے، پھر اس کو دفن کرنے میں بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے، تو اس کو 2 قیرات اجر ملتے ہیں۔ اور قیرات، آپ سے پوچھا کہ قیرات کیا ہوتا ہے، کیونکہ قیرات بعض دفعہ ایک چھوٹا سا معمولی سا بھی وزن ہوتا ہے، وہ چند گراموں کا ہوتا ہے قیرات۔ تو صحابہ نے پوچھا شاید سمجھے شاید یہ، آپ نے فرمایا نہیں، جو قیرات کئی ہوتے ہیں، اور جو یہ اجر والا قیرات ہے یہ سب سے کم ترین قیرات جو ہے، یا سب سے چھوٹا قیرات احد پہاڑ جتنا ہے، سب سے نہیں احد پہاڑ جتنا ہے۔ سب سے چھوٹا جو قیرات ہے وہ احد جیسا ہے، اور احد جو ہے وہ اس کی جو ادھر اس کی جو گولائی ہے احد کی
6 کلومیٹر کی اس کی گولائی ہے۔ احد پہاڑ کی جو گولائی ہے، نیچے سے چکر لگائے نا ایک اس کا، تو 6 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے، یعنی چھوٹے سے چھوٹا اجر جو ہے۔ اور اگر کوئی شخص صرف جنازے میں شرکت کر کے آ جاتا ہے تو اس کو 1 قرات اجر ملتا ہے۔ یہ کتنا بڑا اجر ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ، اور حدیث میں اس کے لفظ یہ ہے کہ جو شخص اس میں شرکت کرے وہ ایمان و احتساباً، اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے اور اجر کے نیت سے، صرف منہ دکھانے کے لیے نہیں، یا صرف یہ نہیں ہے کہ جناب وہ ہمارے جنازے پہ آئے تھے ہم ان کے جنازے پہ جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، اس کو بخش دے، اور ہمارے مسلمان کے ذمے کوئی چیز رہ نہ جائے۔ تو اس نیت سے جو شخص جو ہے وہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 1 قرات، اور جو دفن میں بھی شرکت کرتا ہے اس کو 2 قرات اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے اجر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ حدیث سنی، انہیں سنی نہیں تھی، ابو ہریرہ سے سنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بہت دیر بعد، تو یہ حدیث سن کے وہ حیران رہ گئے۔ تو انہوں نے، یعنی کہ وہ جیسے ان کو نا یقین نہ آئے کہ یار مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس حدیث کا، ایک بندے کو بھیجے جاؤ حضرت عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے، آپ نے بھی سنی ہے۔ تو اتنے دیر جب وہ مطلب وہ جاتے رہے، وہ اتنے پریشان کہ کینکریاں ہاتھ میں پکڑ کے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کرتے ہیں۔ وہ بندہ جب واپس آیا اس نے آ کے بتایا کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ابو ہریرہ نے صحیح کہا رضی اللہ عنہما۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر اتنا پریشان ہوئے کہ وہ کینکریاں پکڑ کے زور سے زمین پہ ماری اور کہنے لگے لقد فرطنا فی قراریط کثیرہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے اتنے قرات ضائع کر دی، اتنے اجر ہم جہاں ہم جا سکتے تھے ہم نے ضائع کر دیے۔ تو یہ جنازوں میں شرکت کرنا، اہل ایمان کے جنازوں میں شرکت کرنا، یہ بہت بڑے اجر کا سبب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ آپ قبرستان تشریف لائے تو یہ بقیع میں دیکھا، نئی نئی قبر ہے، کس کی ہے؟ کہتے جی فلاں عورت کی ہے۔ کہتے فوت ہو گئی ہے؟ کہنے لگے جی ہاں آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور قیلولہ کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے، ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا تو ہم نے خود ہی جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ آپ نے فرمایا آئندہ ایسا نہیں کرنا، کوئی بھی میرا جاننے والا مسلمان جب تک میں تمہیں موجود ہوں فوت ہو جائے تو مجھے اطلاع کے بغیر اسے دفن نہیں کرنا، میرا دعا کرنا ان کے لیے باعث رحمت ہے۔ اور پھر آپ قبرستان میں ہی، قبر پہ ہی آپ نے جو ہے وہ صفے بنائی اور وہیں پہ ان کا جنازہ پڑھ دیا۔ تو یہ دوبارہ آپ نے جو ہے وہ اس کا جنازہ پڑھا۔ تو یہ جنازہ پڑھنا بہت بڑا اجر ہے، بس اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے اور خلوص نیت بھی عطا فرمائے۔ 5ویں چیز ہے وہ یشمت اذاعت سا، جب اس کو چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب دے۔ یہ جو چھینک آنا ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے۔ ایک چھینک آنے سے انسان کے جو ہے وہ دماغ کے کتنی نالیاں کھلتی ہیں اور کتنے جراثیم اس کے دماغ سے دور ہوتے ہیں اور انسان حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ اس لیے چھینک آنے پہ الحمدللہ کہا جاتا ہے، اور جو سنے وہ کیا کہے، وہ اس کو یرحمک اللہ کہے۔ یہ ہے تشمیت العاطس، کہ چھینک والے کو جواب دینا۔ اگر وہ الحمدللہ کہے گا تو یرحمک اللہ کہنا، اگر نہیں کہے گا تو نہیں کہنا۔ اور پھر جو کہ جس کو چھینک آئے وہ اس کو کہے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ آپ کو ہدایت دے اور اللہ آپ کے تمام عادات کو درست فرما دے۔ تو یہ تشمیت العاطس، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ تو جب بھی چھینک آئے الحمدللہ کہے، الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ اور یہ ایسا لفظ ہے کہ یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، ایسی یہ بے توفیق قوم ہے، ہدایت ان کے سامنے تھی لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، لیکن حریص تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعا دے دے۔ آ کے کیا کہتے؟ جان بوجھ کے چھینک لیتے اور چھینک لے کے کہتے الحمدللہ، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یرحمک اللہ کہہ دے۔ اس قدر ان کی جو ہے یہ حرص تھی کہ ہمیں یہ کہا جائے، لیکن آپ انہیں کیا کہتے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ آپ ان کے لیے رحم کی دعا نہیں کرتے تھے کیونکہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ یہ کچھ حقوق ہیں، ایک رہ گیا وہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیزان گرامی، چھٹا حق کسی مسلمان کا دوسرے پر وہ یہ ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَهُ فَانصَحْ لَهُ، جب وہ اس سے کوئی خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کرے۔ تو یہ خیر خواہی طلب کرنا کیا ہے کہ انسان کسی معاملے میں کسی سے مشورہ کرتا ہے کہ میں اس معاملے میں کیا کروں، تو اس کو چاہیے کہ پوری خلوص نیت کے ساتھ اس کو ایسا مشورہ دے کہ جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، پورے خلوص کے ساتھ اس کو مشورہ دے۔ اور اس سلسلے میں انسان بعض دفعہ بڑی آزمائش میں پڑ جاتا ہے۔ کس طرح کہ مثلا ایک دکاندار ہے، وہ اپنے گاہک کو 2-3 چیزیں دکھاتا ہے اور ان میں سے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری نکمی چیز بک جائے کیونکہ اچھی تو بک ہی جانی ہے، لیکن جو گاہک ہے وہ اس سے مشورہ طلب کر لیتا ہے کہ جی آپ ہی بتا دیں جی اس میں سے اچھی کون سی ہے۔ تو یہاں پر دکاندار کا یہ فرض ہے کہ اس کو بتائے کہ کون سی چیز بہتر ہے تمہارے لیے، یہ نہیں کہ میرے بکنا میرے لیے کون سی بہتر ہے۔ اس نے مشورہ طلب کیا، اس کو اچھا مشورہ دے کہ یہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے، یہ آپ لے جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی چیز نکالنے کے لیے اس کو غلط مشورہ دے دیں۔ اور یہ زندگی کے کئی معاملات میں، بلکہ تقریباً زندگی کے تمام معاملات میں یہ چیز شامل ہے۔ اور اسی طرح کسی کی خیر خواہی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ کسی میں کوئی عیب ہے، کوئی معاملہ ہے، تو وہ اس کو تنہائی میں اس کو خبر کر دے کہ بھئی آپ کا یہ جو معاملہ ہے نا، یہ اس کو آپ درست کر لیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ تو اس کو قبول کرنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے الفاظ کچھ اس قسم کے ہیں کہ وہ بندہ بڑا ہی اچھا ہے، یا اس طرح کے کہ جو مجھے میرے عیبوں کا تحفہ دیتا ہے، یعنی مجھے یہ بتاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، تمہارے اندر یہ غلطی ہے، یہ کوتاہی ہے، اس کو دور کر لو۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ خیر خواہی کرنے کے لیے تنہائی میں صرف اسی کو بتایا جائے، نہ یہ کہ جس طرح آج کل ہماری خیر خواہی ہوتی ہے، جناب جو بھی حکمران ہیں ممبر پہ چڑھ کے جناب ہم اس کی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ٹھیک ہو جا، یہ کر لا، وہ کر، وہ سن رہا ہے آپ کی بات، یہ خیر خواہی ہے۔ اور ممبر پہ چڑھ کے جناب حکمرانوں کو للکارنا اور ان کو جناب اس طرح کی باتیں کرنا، یا کسی کو بھی کرنا، کسی کو بھی، اور لوگوں کے سامنے اگر بات کی جائے، کسی کے عیب بتایا جائے، یہ تو اسے رسوا کرنے والی بات ہے۔ تو اس لیے جب کوئی اچھا مشورہ طلب کرے تو اس کو اچھا مشورہ دے۔ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ مانگا جا رہا ہے وہ امانت دار ہے، ایک تو اس کی امانت میں خیانت نہ کرے، اور دوسرا اس کو غلط مشورہ نہ دے۔ بعض روایات میں ہے اور یہ صحیح الفاظ ثابت ہے وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، اور اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جس طرح وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے، اس کا اچھا سوچے، اسی طرح مسلمان دوسرے کا بھی اچھا سوچے، کسی کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اس کے لیے پسند کرے۔ 2 چیزوں میں جب اختیار دیا جائے اسے، جو بھی اس میں سے چن لو، تو اپنے بھائی کے لیے اچھی چیز چن کے اس کے حوالے کرے، نہ یہ کہ مجبور کرے کہ میں اچھی چیز میں لوں گا اور نکمی اور ردی چیز دوسرے کے حوالے کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں اخوت ایمانی اس کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے ملک پر، ہم پر، پورے عالم اسلام پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے اور سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرمائے، پریشان حالوں کے اللہ پریشانیاں دور فرمائے، کاروباری طور پر، جانی طور پر، مالی طور پر جیسے جیسے مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمارے بچوں کو ہدایت نصیب فرما، بوڑھوں کو ہدایت نصیب فرما، عورتوں کو، جوانوں کو، سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ یہاں جتنے مسلمان بہن بھائی موجود